بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام نے اللہ کا تیج لیا، اللہ کا دین سیکھا اور لے کر سیکھ کر پھر اس کو پھیلایا دنیا میں کہ ماننے والے تیار کیے، قبول کرنے والے تیار کیے. یہ ان کا خاص کام تھا. وہ دین کو جانتے تھے، دین کو سکھاتے تھے. اس کی ایک مثال ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، بات ہے نماز کی فضیلت. نماز کی فضیلت کے طور پر لوگوں سے وہ فرماتے تھے کہ تم میں سے جو آدمی اللہ سے ایمان کے حالت میں ملنا چاہتا ہوں تو وہ کیا کرے؟ مجھے اللہ سے ایمان کے ہاتھ میں برابر ہے اور ہر مسلمان کرے گا کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملے. ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملنا پڑتا ہے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا وہ یہ کرے کہ نماز وہاں جا کر پڑھے جہاں اذان نکلنا ہو. یہ اس کا طریقہ بتایا اللہ سے ایمان کے حالت میں ملنے کا. اللہ سے ایمان کے حالت میں کو ملنا جائے تو نماز وہاں جا کر پڑھے جہاں اذان نکلنا ہو. یہ بھی ایک ترغیب اور دعوت ہے کیونکہ ہر مسلمان اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. کون ایسے لوگوں نے ایمان کو اللہ سے ملے؟ اللہ سے ایمان کے حالت میں جو ملنا چاہتے تو وہ نمازوں کو وہاں جا کر پڑھے جہاں نماز جہاں اذان ہو لکھا ہو. آگے کہا کہ یہ عمل نماز کا جماعت ادا کرنا یہ تمہارے نبی کی سنتوں میں سے سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں کا اہتمام کرتے. بیماری میں آخر میں بیماری آئی تو آپ نے بیماری میں بھی اس کا اہتمام کرنا کیونکہ جو آدمی کے سہارے کی چکر نماز کا جمع کرا ہوگی وہ ترغیب دیتے کہ اللہ سے ایمان کے حالت میں ملنے کا یہ راستہ ہے کہ نماز کو بعد نماز فرضوں میں جا کر کے پڑھو. کیوں؟ یہ سنت پیغمبر نماز کی ادائیگی جماعت کے ساتھ یہ نبی کا طریقہ ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی نبی کا طریقہ چھوڑ دے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. نبی کا طریقہ چھوڑ جائے گا تو آدمی گمراہ ہو جائے گا. نبی کا طریقہ چھوڑ گیا ہمیں نہیں رہا تو پھر گمراہی شروع ہو جائے گی کیونکہ ایک راستہ اللہ تک پہنچنے کا ہے. باقی سب راستے اللہ نے بند کر دیے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کا راستہ بند ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ بند ہو گیا. یہاں سب راستے بند، ایک راستہ ہے وہ آگے گئی سبھی میرا یہ راستہ. تو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور اللہ سے کامیابی دے گا. اس کا یہ کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیموں پر آپ کے سنتوں پر عمل کریں.
یہ سنتیں نمازوں میں بھی ہے، عبادتوں میں بھی ہے، لین دین میں ہے، رہن سہن میں بھی ہے، سب چیزوں میں۔ تو یہ دین سیکھنے کی اور سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت ہے۔ اس طرح کہ اللہ سے ایمان کے حالت میں ملنا چاہتے ہو تو نمازوں کو مسجد میں جگاتا کرو کہ سنتیں کرنا ہے، تو سنتیں کرنے پر عمل ہوا تو اللہ سے ملنا ہوگا، ایمان کے حال ہونا پڑے گا۔ اس طریقے سے یہ حضرات لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے انعام، اللہ کا اکرام بتا کر کہ اللہ تعالیٰ یہ انعام دینے والے ہیں، یہ اکرام کرنے والے ہیں، اور یہی اصل طریقہ نبیوں کا طریقہ یہی ہے کہ مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ کو میرے عمل پر کیا ملے گا، اور یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ کو میرے گناہ پر کیا سزا ہوگی۔ اللہ کی طرف یہ دونوں باتیں جو اس کی ایمان اطاعت کا اس کا اکرام ہوگا، اس کو بدلہ دیا جائے گا، اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ بات نہیں ہے تو یہ بات نہیں ہے تو پھر سزا بھی ہوگی۔ اس کو خوف اور امید کہتے ہیں، احساس کے ساتھ معاملہ خوف کا بھی رکھو اور امید کا بھی رکھو۔ ہاں، امید کا معاملہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کر کے اس کے اندر کے امیدوار ہو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی بات مانو، اللہ کے اس کے رسول کی بات کے تم لگے ہو جاتے ہو۔ تو ذہن کا راستہ یہی ہے کہ زندگیاں اطاعت کے اوپر آ کہ زندگی کے ہر کام کو یہ دیکھے کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور اس اور حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ۔ یہ دو چیزیں کہ ہر کام میں یہ دیکھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور جو حکم ہے اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ۔ پھر حکم کو طریقے پر وہ عمل کرے اور اپنے نیت میں اخلاص پیدا کرے، یعنی یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اس کو اخلاص نیت کہتے ہیں کہ اپنے نیتوں میں اخلاص پیدا کرو کہ جو کام بھی ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے بھی نہ ہو، غفلت کے ساتھ بھی نہ ہو۔ یہ تو عادت کے طور پر کرے، عبادت ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن عادت کو عبادت بنا، عادت کو عبادت بنا، اور عبادت اس وقت میں جو سے دھیان دو یہ کام میں کر رہا ہوں اور اس کا یہ طریقہ ہے، یہ حکم ہے، اور مجھے خدا رسول نے یہ بہتری دی۔ عیسائی کے لیے مشق کرنے سے آدمی کا دھیان اپنی زندگی کی ذمہ داریوں پر آتا، اور یہ بدل ہے کہ آدمی کی زندگی میں وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری۔ آج کل جو ہو رہا ہے وہ ہر آدمی اپنی زندگی کی ضرورت، اپنی زندگی کے راہ، اس سے آگے نہیں ہے کہ میری زندگی میں میری ضرورت پوری ہو جائے، میری زندگی میں کو راحت مل جائے۔ ہاں، ساری کوششیں اسی کی کہ مجھے راحت مل جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے۔ حالانکہ راحت ضرورت کا تعلق تو موت سے پہلے تک ہے، راحت کا تعلق کہاں تک ہے کہ موت سے پہلے، ضرورت کا تعلق کہاں تک ہے کہ وہ بھی موت سے پہلے۔ راحت ضرورتوں کا معنی یہ ہے کہ وہ گزارنے کے لیے بنائی گئی ہے، کہ زندگی کو گزارنا ہے، تو گزارنے کے لیے یہ کہ ضرورتوں بھی ہو جائے، راحت ملے، ضرورتوں بھی ہو جائے، راحت ملے، تو گزرنا ہی گزرنا ہو، مجھے گزرنا ہی گزرنا ہوگا تو آخرت میں کیا لے جائے گا؟ گزارا کر لیا، ہاں جی آپ ضرورت پوری ہو گئی، راحت لے گئی،
ہاں صرف راحت ضرورت پر نظر ہو تو یہ غفلت کی علامت ہے، جہالت کی بھی علامت ہے۔ بلکہ اپنی غفلت جہالت سے نکل کر اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پوری کرے۔ اگر اللہ نے راحت دی ہے تو اللہ کے حکموں کو اچھی طرح پورا کرے، عظمت کے ساتھ پورا کرے، اہتمام سے پورا کرے جو کہ راحت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ دو نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے بڑی رکھی ہے، لیکن دونوں بڑی نعمتوں کے ہوتے ہوئے اکثر لوگ اٹھائیں گے، نفع نہیں اٹھائیں گے۔ ان دونوں نعمتوں سے نفع نہیں اٹھائیں گے، وہ اٹھائیں گے۔ یہ حدیثوں نے نعمتان ہیں موجود بھی ہمارا کثیر دو نعمتیں ہیں اور نعمتیں بڑی نعمت، لیکن اکثر لوگ نعمتوں کے ہوتے ہوئے بجائے نفع اٹھانے کے چھوڑ کھائیں۔ ان کو نعمتوں کے زمانے میں ان نعمتوں سے آخرت بنانے کے فکر نہیں ہوگی کہ وہ موقع نکل جائے گا اور آخرت سے کرے گا۔ یہ تو نعمتیں ہیں، لیکن لوگ اس کے بارے میں چھوڑ کھاتے ہیں بجائے نفع اٹھانے۔ وہ دو نعمتیں کیسی؟ کون سی دو نعمتیں؟ تو فرمایا ایک تو تندرستی ہے بدن، یہ کیا ہے؟ صحت بدن، یہ بدن کی تندرستی۔ ایک ہمارے اردو میں کہتے ہیں ایک تندرستی ہزار نعمت۔ ہزار نعمتیں ہیں اور تندرستی سے ایک کرتے ہیں۔ زندگی کا زیادہ زمان عام طور سے تندرستی میں گزرتا ہے، یہ خدا کی ترتیب ہے۔ اگر آپ مماثل احساس کرنا چاہیے تو زیادہ زمانہ بیماری میں نہیں گزرے گا، زیادہ زمانہ کیسے گزرتا ہے؟ تندرستی سے گزرتا ہے، کیونکہ حکمت کا یہی تقاضا ہے، حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ نے جب بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ان کو عبادت کی سہولت طاقت تو ہونی چاہیے۔ تو اس کو پیدا ہونے سے کب موت تک بیمار کرے گا اور وہ بالکل کیا کرے گا؟ کیا عبادت کرے گا؟ جو تو الٹے سے ہوئی زندگی بس نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ عمر بھی دیں گے اور عمر کے ساتھ یہ چیزیں بھی دیں گے۔ تندرستی ہوگی، راحت ہوگی، فرصت ہوگی، یہ چیزیں ہوگی۔ لیکن اس کام کو یہ پیدا کیا ہے وہ اس کام کو کریں۔ تو میں نے دو نعمتیں بڑی ہے، ایک تندرستی اور ایک فراغت اور فرصت۔ آدمی پانی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کمانے کی ضرورت نہیں، پانی کتنی ہے۔ اپنی فرصت کو اور اپنی تندرستی کو اثر کام میں لگا، جس کام کے لیے پیدا ہوگا اس کی ہم کو تعلیم دی ہے۔ اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوة لی فیما احب، مشروع دعا ہے کہ اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوة لی فیما احب۔ اے اللہ جو چیز میری پیاری اور میرے مطلب کی تھی وہ مجھے آپ نے دے دی ہے، میں نے تندرستی دی ہے، مالداری دی ہے، راحت دی ہے، میری اگلی درخواست یہ ہے یہ جو آپ نے مجھے دیا ہے تو یہ وہاں استعمال ہو جہاں آپ راضی ہوں۔ تندرستی کو، فرصت کو، صلاحیت کو وہاں استعمال ہو جائے جس سے آپ راضی ہوں۔ اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوة لی فیما احب۔ یہ مضمون دعاؤں میں نبی اپنی دعا میں داعی ہے، یعنی دعا مانگنے والا نہیں ہے، اور نبی اپنی دعاؤں میں دعوت دینے والا نہیں کہ وہ اپنی دعاؤں میں دعوت بھی یہ رہے کہ وہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ دعا مانگنے کا مطلب یہ چیز ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے اس چیز سے یہ کرنا ہے،
نبی اپنی دعا میں جاری ہوتا ہے. ہاں وہ نبی ہے. نبی کا کام تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا نا. یہ نبی کا کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا ہے. زندگی کی ذمہ داری سمجھا ہے اور زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہونے پر کیا ملے گا اور زندگی کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا یہ بھی سمجھا. یہ نبیوں کا کام ہے. تو نبی اسی سلوک کے ساتھ رہبری کرتے ہیں لوگوں کو زندگی کی ذمہ داری سمجھاتے ہیں. ان کو اللہ نے زندگی کو دی. ان کو اللہ نے عیش کے لیے زندگی دی. عیش کے لیے زندگی نہیں دی ہاں بلکہ زندگی ذمہ داریوں کے لیے وہ ایک مدت تک ہے. یعنی ایک مدت تک اللہ دیتے رہتے ہیں. سمجھدار آدمی ہوتا ہے تو اس مدت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس مدت سے فائدہ ہوتا اور کامل ہوتا ہے تو وہ غفلت میں اپنی فرصت ختم کرتا ہے. پھر حالات بدل جاتے ہیں. اب تندرستی کی ہونا چاہیے. ان کا ایام ندالها بین الناس دستور ہے تعالی. ان کا ایام ندالها بین الناس. یہ دن جو ہے ہم لوگوں میں عدل بدل کرتے ہیں اوپر نیچے کرتے ہیں ایک حد پر نہیں رکھتے. حالات بدلتے ہیں. کبھی ایک آدمی عزت دار ہوتا ہے کبھی وہ نیچے جاتا ہے کبھی وہ نیچے والا ہوتا ہے تو اوپر لے جاتے ہیں. چھوڑ کے اللہ کے سنت ہے. کسی کو اوپر لے کر عزت دے دی تو کسی کو عزت سے نیچے اٹھا دیا. جیسے کسی کو تندرستی دے دی پھر دیوار کر دیا. کسی کو دکھا کے تندرستی دے دی. جس کو تداوت ایام کہتے ہیں. زندگیوں میں تقدمات اور پھر یہ سنت ہے یہ اللہ کی عادت ہے. اس لیے اپنے ذات سے اپنے آپ کو یہ چوکر نہ رکھے. خاندان کا موقع اس کے ہاتھ سے نہ جائے. اس لیے فرمایا ہے کہ میرا ذکر کثرت سے کرو اور مجھے کثرت سے یاد کرو تاکہ غفلت نہ آئے. تو خالی ذکر نہیں بلکہ ذکر کے ساتھ علم بھی ہو. علم اور ذکر کون علم ذمہ داری سمجھائے گا اور ذکر عمل پر ڈالے گا. علم ذمہ داری بتائے گا کہ یہ واجب ہے یہ واجب ہے یہ واجب ہے یہ فرض ہے یہ حرام ہے. اس کو علم کہتے ہیں. اس کو علم کہتے ہیں. یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. ایک علم یہ ہے اور دوسرا علم یہ ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا یہ اور یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا اور نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہوگا. کرنے کے نتائج کو فضائل کہتے ہیں. فضائل کا علم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ نفس میں اصلاح پیدا ہو جائے. طبیعتیں تیار ہو جائے گا کام کرنے. جب فضائل سنیں گے طبیعت میں اصلاح پیدا ہوتی ہے عمل کرنے. یہ سب علی دینے والے ہیں علی کہنے والے ہیں. یہاں فضائل سے فضائل کا علم ہر نبی کی شریعت میں آیا ہے بلکہ ہمارے تخلیق میں فضائل ہے. ہر نبی کی شریعت میں یہ فضائل آئے ہیں. حضرت سے بالکل سلیل نہیں تھا وہ شہید ہوں گے. ہم رسول اسی طرح پیدا کرتے کہ وہ اللہ کے نماز اور رسالت سناتے ہیں عمل کرنے والوں کو اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں نافرمانی کرنے والوں. اگر نافرمانی والا اپنے نافرمانی سے رجوع کرے اور عمل کرنے والا فضائل سن کر تلقی کرے. فضائل سن کر تلقی کرے. ہاں یہ عمل میں آگے بڑھنے کی ایک ترتیب ہے. آپ فضائل کے علم پر نظر کرو گے نظر کرنے کی عادت نہیں تو خالی اپنے عمل کے فضائل نہیں بتائیں گے. خالی نماز کے فضائل بتائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ نماز کے بھی فضائل نماز سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کے بھی بتائیں.
نماز کے لیے چل کے آ جاؤ تو کیا ملے گا؟ ہر قدم کا لیکن دیکھیے ایک قدم ہو ایک درجہ بلند ہو نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آیا ہے تو نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آیا ہے تو ایسا ہے اسے گھر سے ایسا مان کر بس کو جا رہا ہے. ہاں گھر سے ایسا مان کر جاتا ہے کون کہ جو گھر سے وضو کر کے آتا اپنے گھر سے تو خالی نماز کے بجائے نہیں بتائے بلکہ نماز سے متعلق کتنی چیزیں ہیں اس کے بجائے بتائے. یہ نماز کو پڑھنا ایک تو اپنے نماز پڑھ لی تو پتہ چلا ہو گیا لیکن نماز جماعت سے پڑھی وہ اس کی فضیلت الگ ہے. نماز جماعت سے پڑھی تو اس کی فضیلت الگ ہے اس کی برکت الگ ہے. نماز پڑھنا یہ جماعت میں نہیں پہلی شب میں نماز پڑھے انتظار سے نماز پڑھے انتظار سے نماز پڑھے کسی بھی کام میں انتظار کا آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے کہ بیٹھو ہوا بیٹھو جی ہاں بیٹھے روز میں بیٹھو. دیکھیے نماز کے انتظار نماز ہے جو آدمی نماز کے انتظار بیٹھا ہے وہ نماز میں ہی ہے. دیکھیے کیا ہو رہا ہے نا نماز کا انتظار نماز جس کو بتائے پہلی سب کا سواب ہے پہلی سب میں امام کے دانی جانے کا ارادہ ہے اس کا سواب ہے. جی ہاں امام کے دانی جانے کے سب آئی جانے کے سب جو پسند آئی جانے کے ہیں اس کی فضیلت ہے. قیامت کے ایمان کی طرف دانی جانے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ دانی جانے کے کام کریں. جب جگہ بڑھ جائے تو دوسری جگہ سب کا نہ لیکن وہ ایسے اہتمام کرتے ہیں. میانے میں نماز دانی جانے میں نماز ایسی فضیلت ہے. تو یہ سب چیزیں فضیلتوں کے نہ جاننے کی وجہ سے پھر ہماروں میں کوتاہی پیدا ہوتی ہے. یعنی بہت وقت ہے دنیا کے معاملات ہوتے ہیں ایسا نہیں بلکہ اللہ کے معاملات الگ ہیں. یہاں احتیاط بھی ضروری ہے اور یہاں رغبت بھی ضروری ہے. یہاں احتیاط بھی ضروری ہے اور رغبت بھی ضروری ہے. رغبت سے کرو احتیاط سے کرو جو جس طرح کرے گا وہ اپنے عمل کو اسی طرح دیکھے گا. وہ کریں گے انشاءاللہ احترام سے کریں اور سیکھیں اس کو سیکھیں سیکھ کر کریں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم سلمنا لرضانا وسلم رضانا لنا وسلم لنا متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.